کسی نے کی ہو. پھر ہم مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ایک جگہ دیکھیں نا ہم حکومت کو روتے ہیں مگر دوسری جگہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ یار پیٹرول کی قیمتوں میں 50 روپے 40 روپے کمی ہوئی ہے, مگر کم سے کم ہم 4 روپے تو کم کر دیں اپنی اپنی چیزوں میں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب سبزی لینے جاتے تھے تو مجھے ہنسی آتی تھی, سبزی والا بھی کہتا ہے سر ڈالر بہت اوپر جا رہے ہیں اس لیے سبزی کی قیمت اوپر ہو گئی. ارے بھائی تیرا ڈالر سے کیا تعلق؟ نہیں سر وہ جو کسان ہے نا وہ جو ہے نا کھاد ڈالتے وہ کسان تک پہنچ جاتا تھا. اب ان کی شاطر دماغ کو دیکھیں, ہر کوئی اچھا اب ڈالر کم ہو گیا تو کوئی تو کم کریں, پیٹرول کم ڈالر کم. 350 روپے کی باتیں ہوتی تھی, آج ڈالر اگر ہم 280 پہ پہنچ گیا ہے تو کم سے کم اتنا 30-40 روپے جو کم ہوا ہے ڈالر کے اس کا امپیکٹ کہاں ہے مجھے بتائیے. میرے یہ سوال ہر آدمی سے ہر انسان سے ہے کہ وہ امپیکٹ کہاں جا رہا ہے, وہ کوئی کم کر ہی نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں بجلی کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی مگر عوام نیچے نہیں لائے گی. کم آپ نے کبھی کسی دور میں دیکھا ہے کہ جناب ہم نے اپنی قیمتیں کم کر دی؟ ہاں کم آج کل ہو رہا ہے دکانوں میں. کس چیز کا میں بتاؤں کم کیسے ہوتا ہے؟ آج آپ جائیں تمام دکانوں میں جتنی بھی جو یہودی سے ریلیٹڈ ہے نا وہ چیزیں لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں اور ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور جب نقصان ہو رہا ہے یا ان کے منافع میں, بلکہ نقصان بھی نہیں کہوں گا, وہ 10 روپے کا چپ 100 روپے میں ہوتا تھا, باقی سارے ہوا ہوتا ہے, میں کمپنی کا نام نہیں لے سکتا. بالکل ایسا ٹھیک ہے, ہی تو بالکل ہاں. وہ آج جب وہ چپس نہیں بک رہا تو اس کے ساتھ کہنا بڑے چپس کے ساتھ چھوٹا فری لے لو. کیوں؟ وہ جو کافی جو ایک زمانے میں سردیوں میں 1 روپیہ کم نہیں ہوتا تھا, آج کافی کی بوتلوں کے ساتھ دودھ کے ساشے فری دے رہے ہیں. دیکھ لیں کہ اگر ہم تو اسی طرح پھر لینا بند کریں تو ہاں دماغ ٹھکانے آ جائے گا. یہ بات جب آج آپ دیکھیں آج ہم نے کیا کیا, ہم نے معصوم غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی نیکی کی وجہ سے آج چیزیں کم ہو رہی ہیں. یہ دیکھیے میں اگین کہوں گا یہ ہمارے اعمال, اللہ نے چیزیں کم کروا رہا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان معصوم لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے نا, تو پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوں. اور پھر آپ دیکھیں اب آج جائیے آپ دکانوں میں جا کے دیکھیے تمام سپر مارکیٹوں میں وہ چیزیں سستی کر رہے ہیں. کیوں؟ میں نے سپر مارکیٹ کے مالک سے پوچھا, کہنے کہ بھائی جب سے یہ ہوا ہے نا یہ یہودیوں کا اور یہ جو غزہ کے لوگوں کا جھگڑا ہوا, لوگوں نے بوتلیں پینا چھوڑ دیا ہے. لوگوں نے ویری گڈ. یعنی کہ کپڑے دھونے کے پاؤڈر تک کے نہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ٹھیک ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ سوچ بدلنا پڑے گا. آج ان برگر دکانوں پہ جہاں پہ گانے انگریزی لگائے جاتے تھے, ڈسکو ہوتا تھا, لائٹیں ہوتی تھی, مختلف کھلونے دیے جاتے تھے, آج ان دکانوں کے باہر کلمہ لکھ کے لگایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ مسلمان ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے طاقت ہماری. اگر ہم اکٹھا ہو جائیں تو لوگ وہ دکانیں جہاں پہ خواتین کے ایڈز ہوتے تھے, جہاں پہ بہت سی چیزیں ہم دیکھ لیں وہ لکھ رہے ہیں, اب ہر جگہ پہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, یہ کمپنی مسلمان کی ہے. کیوں؟ آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے. بہرحال یہ بحث چلتی رہے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی, مگر وہ دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور وہ لوگ اس دنیا سے کامیاب ہو کے جائیں گے جو اپنے آپ کو بدلے, اللہ پہ بھروسہ کریں اور بڑے بول نہ بولے کہ میں اس کو پال رہا ہوں, میں اس کو دولت دے رہا ہوں, میرا دماغ ہے, میرا کاروبار ہے. نہیں, میرا الفاظ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے, باقی ہمیں ایک ہی الفاظ زیب دیتا ہے, جو کچھ ہے وہ تیرا ہے اور تیرا مطلب رب. بے شک بے جو شک. کچھ ہے وہ رب کا ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, نہ زندگی نہ کاروبار نہ دماغ. جو ہم کہتے ہیں نا میرا بڑا شاطر دماغ تھا, یاد رکھیے گا دماغ سب کے شاطر ہوتے ہیں, یہ صرف اللہ کی دین ہے جس کو دے دے, اور کسی کو دے کے اور کسی کو لے کے دونوں صورت میں آزمائش ہوتی ہے. کسی کے لیے دولت عذاب ہو جاتی ہے تو کسی کے لیے دولت رحمت ہو جاتی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف دولت سے ہی خوشیاں آتی ہے, بہت سے وقت وہ دولت عذاب بنتی ہے ہمارے لیے. بالکل. تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو غم زدہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ دولت عذاب کے طور پہ بھی ہو کسی کے پاس, اور اگر دولت ہے
اور نعمت کے طور پر ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ دولت اگر آپ کی نعمت بن رہی ہے تو وہ اصلی دولت ہے. مگر جو دولت آپ کو دین سے دور کر دے، بچوں سے دور کر دے، آپ کے گھر سے دور کر دے، آپ کو لوگوں سے دور کر دے، تو وہ دولت عذاب ہے، نعمت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ زبی، بالکل. اور امید کرتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو تھی ہمیشہ کی طرح ایسا لگتا ہوگا سننے والوں کو کہ میں کسی سیاسی پارٹی میں جانے والا ہوں اور میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں، مگر نہیں، نہ میں نے کسی سیاسی پارٹی میں جانا ہے اور نہ ہی آپ نے صرف سن کے واہ واہ کرنا ہے. اگر میری باتوں سے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کے اپنے آپ کے اندر تبدیلی کے شکل میں لے کے آئیں، دیکھے آئے. اور بالکل. اگر میری کوئی بات بری لگی ہے، بیکار لگی ہے، تو اسے ایک کان سے سنیے، دوسرے سے نکالیے اور مجھے معاف کر دیجئے. بہت بہت اور شکریہ. اللہ نے کے بعد اپنا اپنا خیال رکھیے گا. جی جی جی، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور ندیم مولوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.